السلام علیکم ویورس، امید ہے آپ سب باخیر وفیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، آج بات کریں گے توہین عدالت کیس سے متعلق۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ ہائی کورٹ اسلام آباد میں چل رہا تھا۔ اس مقدمے کی کچھ ڈیٹیل اس طرح ہے کہ یہ مقدمہ کیوں بنا۔ دراصل ہوا کچھ اس طرح کہ عمران خان صاحب کے ایک معاون تھے شہباز گل صاحب، جنہیں عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی میں چیف آف سٹاف کا عہدہ دیا تھا، اور وہ چیف آف سٹاف جو تھے عمران خان صاحب کے، وہ عموماً جلسوں میں یا دیگر معاملات میں عمران خان صاحب کی ترجمانی کیا کرتے تھے۔ تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک جلسے میں وہ خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کچھ وہاں پہ کافی گرما گرم بات کی، لیکن ان کا جی نہیں بھرا، اور پھر انہوں نے مجبوراً اس طرح کیا ہے کہ ARY پہ جا کے انہوں نے ایک آڈیو کی شکل میں ایک پیغام وہ دیا، اور اس پیغام میں وہ یہ کرتے ہیں کہ پاک فوج کو وہ نشانہ بناتے ہیں، اور پاک فوج کی رینکس اینڈ فائل میں وہ نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کو سینئرز حکم دیتے ہیں تو آپ جانور نہیں ہیں، آپ انسان ہیں، آپ سوچیں۔ یعنی کوئی ایسا حکم جو بظاہر اس کا مطلب کچھ بھی نکل سکتا ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم ڈائریکٹ وے میں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو آپ وہاں بیٹھ کے یا کھڑے ہو کر ان کے سامنے آرگومنٹ کریں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی کلیئرٹی جائے۔ ویئر ایز پاک فوج میں اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا۔ پاک فوج ایک منظم ادارہ ہے، ایک ڈسپلن ادارہ ہے، اور پاک فوج میں جو احکامات جاری کیے جاتے ہیں وہ بڑی سوچ سمجھ کر کیے جاتے ہیں، اور ان سب احکامات کا تعلق ڈائریکٹ وے میں امن امان سے ہوتا ہے، عام زندگی میں، اور ملک کی سلامتی کے لیے ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ کوئی شخص اپنی ذاتی مفاد کے لیے کوئی سینئر کبھی بھی جونیئر کو حکم نہیں دیتا۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اور یہاں پر شہباز گل صاحب نے جو بات کی تو وہ ڈائریکٹ وے میں وہ فوج کے اندر ایک منافرت پھیلانے کی کوشش تھی، نفرت پھیلانے کی کوشش تھی، اور تقسیم کرنے کی کوشش تھی، اکسانے کی کوشش تھی۔ بہرحال اس کے اوپر بہت بات ہو چکی، اور ان کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا تھا اسلام آباد کی ایک عدالت میں، اور آپ کو یاد ہو تو وہاں جو جج مقرر تھیں وہ جوڈیشل مجسٹریٹ زیبا چودھری تھی۔ زیبا چودھری نے ضابطے کی کارروائی کرتے ہوئے عمران خان صاحب شہباز گل صاحب کو جب جسمانی ریمانڈ پولیس کے کہنے پر دیا، جو ایک ضروری تھا کہ وہ کچھ انہیں انویسٹیگیشن کے لیے معاملات ہوتے ہیں، ایسے جوڈیشل ریمانڈ لازمی چاہیے ہوتا ہے، تو جب اس طرح ہوا ہے تو عمران خان صاحب کو سخت غصہ آ گیا، اور انہوں نے یہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک ریلی کی، اور اس ریلی میں عمران خان صاحب نے خطاب کیا، اور جوڈیشل مجسٹریٹ زیبا چودھری جن کے پاس یہ مقدمہ تھا انہیں مخاطب کر کے کہا کہ زیبا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اور میں تمہارے خلاف کارروائی کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں انہوں نے کوئی کلیئر نہیں کیا تھا کہ وہ کیا کارروائی کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک خاص نقطہ ہے، لیکن ایک دھمکی ہے، کھلی دھمکی ہے، اور ساتھ میں انہوں نے جو آفیشلز تھے پولیس کے ان کے بھی نام لیے اور انہیں بھی دھمکی دی۔ یہ دو پوائنٹس تھے یا دو اشخاص تھے جن لوگوں کو دھمکی ملی۔ اچھا، یہ کارروائی تو ہو گئی، اس کے بعد ان کے خلاف جب مقدمہ آتا ہے تو اس مقدمے کو پھر ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے ہائی کورٹ میں۔ ہائی کورٹ میں جب یہ مقدمہ جاتا ہے تو وہاں پہ اس کے اوپر 5 رکنی بینچ بنا دیا جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ فیصلہ کس کو کرنا ہے، جج زیبا چودھری کو، اور وہاں فائنل ہو جانا چاہیے تھا۔ اسے سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں لے جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیوں کہ متعلقہ جج
کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور وہی فیصلہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اسے سپیریئر عدالت میں لے جایا گیا۔ جب وہاں یہ مقدمہ ہوتا ہے تو وہاں پر 5 رکنی بینچ تشکیل دیا جاتا ہے، جس کی سربراہی عطر من اللہ صاحب کرتے ہیں، اور عطر من اللہ صاحب یاد رہے کہ وہ جسٹس ہیں جنہوں نے شاید کبھی بھی توہین عدالت کے سلسلے میں کوئی خاطر خواہ فیصلے انہوں نے، یا یہ کہہ لیں کہ کوئی بھی فیصلہ نہیں دیا انہوں نے۔ ہوا یہ کہ اس کیس میں خاص کر جب بات کرتے ہیں تو عمران خان صاحب نے انتہائی وائیولیشن کی۔ کسی سٹیج پر بھی عمران خان صاحب نے ایک جگہ بھی انہوں نے معافی نہیں مانگی ہے، وہ جا کر وضاحتیں دیتے رہے۔ ان کے جو وکیل تھے حامد خان، انہوں نے بھی کہا تو عمران خان صاحب نے تو معافی نہیں مانگی ہے، تو وہ تو وضاحت دے رہے تھے۔ اب اتنا واضح قسم کا موقف عمران خان صاحب کی طرف سے گیا، اور پھر عطر من اللہ صاحب بار بار یہ کوشش کرتے ہیں، عمران خان صاحب کو موقع دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، ابھی چلے جائیں اور یہ لکھ کر لے آئیں، آج بھی ختم ہو سکتا ہے، آپ یہ کہہ دیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں عطر من اللہ صاحب پوری کوشش میں تھے کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب یہ فرما دیں، یہ کہہ دیں کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں زیبا چودھری سے معافی کا طلبگار ہوں، مجھے انتہائی شرمندگی ہے، یا وہ خود زیبا چودھری کے روبرو ہو کر یہ بیان دیتے یا یہ معافی کے طلبگار ہوتے۔ اگرچہ وہ زیبا چودھری صاحبہ کی عدالت میں جا پہنچے اور وہ وہاں پر نہیں تھی، اور عملے کو انہیں اکٹھا کر کے کہنا پڑا کہ زیبا کو بتائیے گا کہ خان آیا تھا۔ تو یہ سچویشن ہے، یہ سٹائل ہے، اور یہ تمکنت ہے، اور اس طرح وقت کے ساتھ جا کر معافی مانگنے کا ایک انداز ہے۔ تو آپ خود بہتر جج ہیں کہ کیا یہ بات قرینِ قیاس ہے، کیا معافی مانگنے کا یہی طریقہ ہے؟ تو سامنے محترم پھر ہوتا یہ ہے کہ چاروں ناچار جسٹس عطر من اللہ صاحب وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ایفیڈیوٹ جمع کرا دو۔ وہ ایفیڈیوٹ جمع ہو جاتا ہے، عمران خان صاحب تشریف لے جاتے ہیں، انہیں بلایا جاتا ہے کنٹمپٹ آف کورٹ جس دن فرد جرم عائد ہوتی ہے، تو وہاں پر وہ اس فیصلے کو ہی خارج کر دیتے ہیں۔ تو یہ سامنے محترم کارروائی ہوئی ہے۔ یہاں اگرچہ عدالتی نظام کا جو ایک پروسیس تھا وہ مکمل ہو گیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا کرنے سے معاملات اپنی جگہ پہ سب درست ہو گئے؟ ایسا نہیں ہے۔ اس کیس میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، بے شمار سوالات اٹھتے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب اور متعلقہ متاثرہ جوڈیشل مجسٹریٹ زیبا چودھری کا آمنا سامنا ہوا؟ کیا روبرو زیبا چودھری عمران خان صاحب نے معافی مانگی؟ جس کا جواب نہیں ہے۔ دنیا کا اصول ہے کہ آپ جس شخص کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو آپ اس کے روبرو جا کر گڑ گڑاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اعتراف جرم کرتے ہیں، جبکہ ایسا اس کیس میں کہیں نظر نہیں آتا۔ دوسری بات، عمران خان صاحب کے جو جوابات انہوں نے بار بار جمع کرائے، جو عدالت کا ایک ریکارڈ ہے، اس میں بھی کسی طرح کی کوئی معافی نہیں مانگی گئی۔ تیسری بات، عمران خان صاحب کے وکیل نے عدالت سے باہر آ کر یہ کہا کہ انہوں نے معافی تو نہیں مانگی ہے۔ چوتھی بات یہ کہ جو بیان حلفی ہے اس کے اندر بھی کسی طرح کا کوئی ایسا تذکرہ نہیں ہے کہ میں نے زیبا چودھری سے جا کر ذاتی طور پر معافی مانگی ہو۔ تو سامنے محترم یہ خیال رہے کہ یہ صرف عدالت کا توہین کا معاملہ نہیں تھا، یہ ایک شخص کی بھی تذلیل کی گئی تھی، ایک انڈیویجول کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، اس کی عزت
بھی متاثر ہوئی تھی، یہ فنڈامنٹل رائٹ بھی بنتا ہے، تو یہاں عدالت اسے گول کر گئی۔ اس سے ہٹ کر آپ یہ دیکھیں کہ ہم بحیثیت مسلمان اور سب سے بڑھ کر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے اور مسلمان ہونے کے ناطے یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں جو دین کے احکامات ہیں وہ بھی اوبے کرنے چاہیے۔ تو آپ اگر تھوڑا سا اس کے اوپر حقوق العباد کو لے کر دیکھیں تو یہ کیس حقوق العباد کا بھی بنتا ہے، اور حکم یہ ہوتا ہے کہ جب تک جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے جب تک وہ معاف آپ کو نہیں کرے گا تو اللہ پاک بھی معاف نہیں فرماتے۔ اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ ہمارے سابقہ ایک پیغمبر تھے ایوب علیہ السلام، ان کا قصہ بھی آپ سامنے رکھیے گا۔ تو سامعین محترم، ایسا نہیں ہے کہ یا اتنا آسان نہیں ہے کہ ہماری عدالتیں جو چاہے کریں، وہ بھی انسان ہیں اور جو رولز بنتے ہیں وہ بھی انسان بناتے ہیں۔ تو بہرحال ایک سوال تو یہ ہے، اس سوال کا کون جواب دے گا؟ یہ سوال اپنی جگہ قائم و دائم ہے، یہ سوال آپ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ دوسری بات اگر ہم کریں تو کیا پاکستان کے تمام شہری یا ان شہریوں کے لیے انصاف یکساں ہے؟ اگر یکساں ہے تو 3 نون لیگی MNAs جنہیں اسی عدالت نے توہین عدالت کیس میں کڑی سزا سنائی ہوئی ہے، وہ سیاسی لیڈر تھے، ان کا کیریئر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا اور انہیں تاحیات نائل قرار دے دیا گیا۔ آپ خود سوچئے کہ ایک طرف تو آپ یہ مثال سیٹ کرتے ہیں، دوسری طرف آپ جب ایک بڑے کی بات آتی ہے، ایک سپیریئر شخص کی بات آتی ہے تو آپ خود موقع دیتے ہیں، خود جواز پیش کرنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ کیا یہ انصاف ہے؟ یا انصاف کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے یہ جو اشخاص ہیں کیا انہیں اللہ کو جان نہیں دینی؟ تو سامنے محترم، there are so many questions۔ خود آپ سوچئے، آپ دونوں کیسز کو سامنے رکھیے اور موازنہ کیجیے۔ پھر ایک اور بات، کیا اگر کوئی عام شہری کسی جج کو اس طرح دھمکی دے یا توہین عدالت کرے تو کیا اسے بھی معاف کر دیا جائے گا؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اس سوال کے جوابات ابھی آنے ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ان ججز کا امتحان، ان عدالتوں کا امتحان ہوتا رہے گا۔ سامعین محترم، اگر ہم اس کیس کو انٹرنیشنل لیول پر دیکھیں، گلوبلائزڈ ویو میں دیکھیں، تو لازمی بات ہے کہ اس کے اوپر بہت سے لوگوں کی نظریں ہیں، ہر کہیں سپورٹرز نہیں ہوتے۔ یہ کیس ایک اور دھبا ہے جہاں ہم 139 ممالک میں سے رینکنگ کے حساب سے عدالتی نظام ہمارا 130ویں نمبر پر ہے، تو اس کیس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ 135ویں نمبر پہ چلا جائے گا۔ سوچئے کہ اس ملک میں انصاف کا معیار اب کیا رہ گیا ہے۔ یہ میرے لیے، آپ سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور ہمیں
ہر لحاظ سے، خاص کر جہاں ناانصافی ہو رہی ہو، نتائج کی پرواہ کیے بغیر ہمیں آواز اٹھاتے رہنا چاہیے۔ یہ ہماری آواز ہے، ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ جس طرح کہ میں نے پہلے کہا کہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں بھی سرزد ہوتی ہیں، لیکن اس کا ازالہ بھی ہے۔ ہمارا ازالہ یہ ہے کہ اگر ہم غلط جا رہے ہیں تو ہماری رہنمائی فرمائی جائے۔ کمنٹ سیکشن میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا موقف ٹھیک نہیں ہے، تو یقیناً مجھے بھی سوچنے کا موقع ملے گا، لیکن جو میرے ذہن میں آیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ سامنے محترم، اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔